پاکستان آرمی کی کتنی ڈویژن، برگیڈ، رجمنٹ ہیں، ہتھیار، جرنیل، کرنیل اور سپاہی ہیں؟ پاک فوج کی تمام معلومات صرف 5 منٹ کی ویڈیو میں۔ دوستو، پاکستانی فوج میں سب سے پرانی رجمنٹ پنجاب رجمنٹ ہے، جو 1759 میں مدراس رجمنٹ کے نام سے کھڑی کی گئی تھی۔ یہ دنیا کی پرانی رجمنٹس میں سے ایک ہے۔ انگریزوں نے اس رجمنٹ کے ذریعے بنگال فتح کیا، میسور کی لڑائی میں ٹیپو سلطان کو شہید کیا اور جنگ آزادی میں اس رجمنٹ نے دہلی فتح کرنے کے کارنامے دکھائے۔ جنگ آزادی کے بعد مدراس رجمنٹ کی بٹالین نمبر 3 کو پنجاب رجمنٹ کا نام دیا گیا، جس میں صرف پنجابی لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد یہ رجمنٹ پاکستان کے حصے میں آئی۔ اس وقت پنجاب رجمنٹ کے پاس 76 بٹالین ہیں۔ یاد رہے، ایک بٹالین میں 300 سے لے کر 1000 تک سپاہی ہوتے ہیں۔ ویورز، پاکستانی آرمی بنیادی طور پر 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ بحری فوج جو زمین پر لڑتی ہے، دوسرا حصہ ہے فضائی فوج جو پاک سرزمین کی فضاؤں کی حفاظت پر مامور ہے، جبکہ تیسرا حصہ بحری فوج جو سمندری حدود کی حفاظت پر مامور ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی فوج بری فوج ہے، جس کی تعداد اس وقت 5 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی بری فوج 2 طرح کے سٹرکچرز میں تقسیم ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو جبکہ دوسرا آپریشنل۔ اگر آپریشنل سٹرکچر کی بات کی جائے تو یہی حصہ مرکزی ہے، جس کا کام دشمن کے ساتھ جنگ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پاکستان آرمی کے جنگی سٹرکچر کا ذکر کریں گے۔ پاکستان کی آپریشنل آرمی 9 کارپس میں تقسیم ہے۔ ہر کارپس کا سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے۔ ہر کارپس کے اندر 45,000 سپاہی اور افسران شامل ہیں۔ پاکستان آرمی کے کارپس کا نام شہروں پر مبنی ہے، جیسے ملتان کارپس، منگلا کارپس، لاہور کارپس، کراچی کارپس، راول پنڈی کارپس، پشاور کارپس، کوئٹہ کارپس، گجرانوالہ کارپس اور بہاولپور کارپس۔ ان 9 بڑی کارپس کے بعد 2 نان آپریشنل کارپس بھی موجود ہیں، جسے ایئر ڈیفنس کمانڈ اور اسٹریٹجک فورس کمانڈ کہا جاتا ہے۔ ہر کارپس کے اندر مختلف ڈویژن ہوتی ہیں۔ پاکستان کے پاس ٹوٹل 25 ڈویژن ہیں۔ ان 25 ڈویژن میں سے 19 ڈویژن انفینٹری یعنی پیدل لڑنے والی فوج کے ہیں۔ 2 میکنائزڈ ڈویژن ہیں جن کے پاس انجینئرنگ کا سامان ہوتا ہے۔ 2 آرم ڈویژن ہیں جو جنگی گاڑیاں فراہم کرتے ہیں، اور 2 آرٹلری ڈویژن ہیں جسے توپ خانہ کہتے ہیں۔ ایک ڈویژن کے اندر 6000 سے لے کر 25,000 تک سپاہی تعینات ہوتے ہیں۔ ہر ڈویژن کے سربراہ کا عہدہ میجر جنرل ہوتا ہے۔ ہر ڈویژن کے اندر لازمی طور پر 3 برگیڈ ہوتے ہیں، ایک برگیڈ انفینٹری کا، ایک برگیڈ آرٹلری کا اور ایک برگیڈ انجینئرنگ کا۔ جنگ کے دونوں میں برگیڈ کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ ایک برگیڈ 5,000 سے لے کر 10,000 سپاہیوں تک مشتمل ہو سکتا ہے۔ برگیڈ کے سربراہ کا عہدہ برگیڈیئر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر برگیڈیئر کے اندر بٹالین ہوتی ہیں۔ بٹالین 6 سے لے کر 900 سپاہیوں تک مشتمل ہو سکتی ہے۔ بٹالین کا سربراہ لیفٹیننٹ کرنل ہوتا ہے۔ بٹالین کے اندر 3 بیٹریز ہوتی ہیں، جیسے ایئر ڈیفنس، آرٹلری اور ہیڈ کوارٹری بیٹری، جن کا نام پاپا کم کیوبک رومیو ہوتا ہے۔ ہر بیٹری کے اندر 4 کمپنیاں ہوتی ہیں، الفا، براوو، چارلی اور ڈیلٹا۔ ہر بٹالین کے اندر 3 آرمڈ اسکواڈن ہوتے ہیں۔ ان بٹالین کی کمان میجر کرتا ہے۔ پاکستان آرمی کا دوسرا بڑا سٹرکچر ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہوتا ہے، جس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امن و امان یا جنگی فوج کے انتظامی معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرتے جانا اور وسائل کو پورا رکھنا۔ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر رجمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ رجمنٹ نہ صرف امن کے دنوں میں انتظامیہ کا کام کرتی ہے، جبکہ جنگ کے دنوں میں پہلے بیان کی جانے والی آپریشنل سٹرکچرز بھی یہی سنبھالتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہی رجمنٹ لڑ رہی ہوتی ہے، مگر مختلف آپریشنل سٹرکچرز میں جو بیان کیا جا چکا ہے۔ پاکستان آرمی کے پاس انفینٹری یعنی پیدل فوج کی 6 رجمنٹ ہیں: آزاد کشمیر رجمنٹ، پنجاب رجمنٹ، سندھ رجمنٹ، بلوچ رجمنٹ، فرنٹیئر فورس رجمنٹ، مجاہد فورس رجمنٹ، ناردرن لائٹ انفینٹری رجمنٹ، اسپیشل سروسز گروپ رجمنٹ۔ ناظرین، اسی طرح بختر بند آرمڈ فورسز کی 52 رجمنٹس ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور 7th لانسر پریزیڈنٹ باڈی گارڈ
9th ہارس 11th کیولری رجمنٹ ہیں۔ اگر توپ خانہ کی بات کی جائے تو پاکستان آرمی کے پاس 9 رجمنٹ ہیں، جن میں سے مشہور بیلسٹک میزائل رجمنٹ، راکٹ آرٹلری رجمنٹ، فیلڈ آرٹلری رجمنٹ شامل ہیں۔ آرمی ایئر ڈیفنس میں پاکستان کے پاس 46 رجمنٹ ہیں، جن میں سب سے مشہور فخر قائد گلوریس اور تیربا ہدف مشہور ہیں۔ پاکستان آرمی کے آفیسر رینکس بھی انتہائی پرکشش ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا آرمی کا رینک فیلڈ مارشل کا ہوتا ہے، جو کہ 5 سٹار جنرل بن سکتا ہے، مگر پاکستان آرمی میں صرف ایک آفیسر ایوب خان ہی فیلڈ مارشل بن پائے تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف بھی 5 سٹارہ جنرل ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا رینک جرنیل کا ہوتا ہے، جو کہ 4 سٹار ہے۔ تیسرا بڑا رینک لیفٹیننٹ جنرل، جو کہ 3 سٹارز پر مشتمل ہوتا ہے۔ چوتھا رینک میجر جنرل، جو 2 سٹار پر ہوتا ہے۔ 5واں رینک بریگیڈیئر، جو 1 سٹار جنرل ہوتا ہے۔ 6واں رینک کرنل، 7واں رینک لیفٹیننٹ کرنل، 8واں رینک میجر، 9واں رینک کیپٹن، 10واں رینک لیفٹیننٹ اور اس سے آخری گزٹڈ رینک سیکنڈ لیفٹیننٹ کا ہوتا ہے۔ پھر نان کمیشن افسران آ جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑا رینک صوبیدار میجر کا ہوتا ہے، پھر صوبیدار، نائب صوبیدار، پھر لانس نائک اور پھر نائک کا ہوتا ہے۔ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔